ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سارے حضرات درود شریف پڑھیے جی درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم حمد و صلاۃ کے بعد دوستوں بزرگوں بھائیوں ختم شریف کی حصال ثواب کی یہ تقریب ہے۔ جب بھی ایسی تقریبات میں ہم لوگ شامل ہوتے ہیں تو دیگر بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی موت بھی یاد آتی ہے۔ موت بہت بڑی حقیقت کا نام ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ساری باتوں کا ذکر کرتے ہیں، ان باتوں کا نام اپنی زبان پر لاتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اس کی عملی صورتوں سے دور ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ موت کا ہے۔ موت کو وہ بندہ بھی مانتا ہے جو معاذ اللہ خدا کو نہیں مانتا۔ کافر، مشرک، ملحد سب کہتے ہیں مر جانا ہے، دنیا سے جانا ہے، سب اس کا اقرار کرتے ہیں۔ جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب پائے جاتے ہیں ان سبھی کے نام لیوا اقراری ہیں اس بات کے کہ موت بہرحال آئے، لیکن ان کے کہنے میں اور مسلمان کے کہنے میں فرق ہے۔ کافر اور مشرک کہتا ہے مر جاؤں گا معاملہ ختم ہو جائے گا، دنیا میں موج کر لو، آسانی دیکھ لو، کھا پی لو، اٹھ بیٹھ لو، سیر سیاحت کر لو، بس یہی ہے چاہتے۔ لیکن مسلمان یہ کہتا ہے کہ مرنے پر معاملہ ختم نہیں ہوگا بلکہ مرنے پر ہی تو حساب شروع ہوگا۔ مسلمان کو یہ نظریہ دیا گیا ہے کہ تو بطور مسافر دنیا میں آیا، کام کرنے آیا ہے، ڈیوٹی کرنے آیا ہے، واپس جا کے تو نے اپنی ان ذمہ داریوں کا جو تجھے دنیا میں دی گئی ہیں ان کا تو نے حساب دے۔ مومن موت کو جو یاد کرتا ہے تو اس طرح رسمن نہیں کرتا۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو موت یاد کراتے ہیں، خود موت یاد نہیں رکھتے، لوگوں کو دیانتدار کرنا چاہتے ہیں، خود دیانتدار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ ماشاءاللہ دوسروں کو بڑی زبردست نصیحتیں کرتے ہیں، بڑے مصدق مقفع سنجیدہ نظر آتے ہیں، لیکن اپنی تنہائی، اپنی نجی زندگی اور اپنی مصروفیات کے تعلق سے اللہ ماشاءاللہ وہ سنجیدہ نہیں ہوتے۔ موت مومن کو یاد رکھنی چاہیے۔ آپ لوگ تشریف رکھیں جی، اللہ خیر کرے بھائی جان، بیٹھ جائیں ماشاءاللہ۔ اتنا تو میں لمبا جلسہ ہی نہیں جتنا آپ کے انتظام میں ٹائم لگا رہے، تو تقریر تو ختم ہونے کے قریب آ گئی۔ بیٹھ جائیں آرام سے، آپ بھی بیٹھ جائیں جی، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو مسلمان جب موت کو یاد کرتا ہے اور موت کا تصور کرتا ہے تو وہ اس اعتبار سے ڈرتا ہے کہ یار میں نے نا، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ تو اس لیے ڈرتے ہیں کہ یار رب کی بارگاہ میں جانا ہے، حساب کیسے دوں گا،
खौफ है, गुनाहों का डर है। कुछ रब के नेक बंदे हैं तो वो कहते हैं यार नेकियां हैं तो सही हमारे पास, पर मेयारी नहीं। कुछ है अगरचे नज़र ज़रूर आती है लेकिन इस काबिल तो नहीं ना। वो हज़रत ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह 50 साल उन्होंने ड्यूटी की है, दिन को तबलीग रात को इबादत। 50 साल कितने बोलिए? ये निस्फ सदी का किस्सा है, कोई 2-4 बरस की बात नहीं। कोई लंबी ड्यूटी की, फिर भी आखिरी उम्र में रोते थे और बड़े ही रोते थे और खुल के रोते थे। सुबह शाम रोते थे और दर्द वाला रोते थे, दिखावे वाला नहीं, कैफियत वाला रोते थे। तो खुदा मर्ज़ करते हुजूर सारी उम्र तो खिदमत में गुजर गई, तो रोना किस बात का? इतने लोगों को मुसलमान किया, मसाजिद, मदारस, खिदमत खल्क़ के ज़रिए, रोते क्यों है इतना? तो आप फरमाते थे चलो जो तुमने गिनवाई हैं ये बज़ाहिर कुछ नेकियां तो हैं, नज़र तो आती हैं खैर के काम हैं, लेकिन फरमाया करते थे वो बारगाहें में तो देखो ना, रब रसूल की बारगाहें कितनी ऊँची। ये बज़ाहिर कुछ नेकियां तो हैं पर इस काबिल तो नहीं ना कि वहाँ पेश की जा सके। हर तोहफ़ा हर हस्ती के काबिल नहीं होता, कि इस काबिल तो नहीं कि वहाँ तक इनको ले जाया जा सके। तो उन लोगों को ये वाला डर था कि सामने जाना है तो किस हाल में जाना है। तो तस्वुर मौत हमारे यहाँ जब से ये ख़त्मों में भी कैमरे चलने लगे हैं, अब तो जनाज़ों में भी चलने लगे हैं। मैं बाद लोगों को तस्वीरें देखता हूँ जनाजा पढ़ते हुए, जनाजा पढ़ाते हुए, मैं कहता हूँ बस सही हो गया। सिर्फ हज़रत इज़राइल के आने की फ़ोटो नहीं बन गई, वो इनकी पहुँच में नहीं, हर जगह कैमरे, एक ही काम, इसी पे बस फोकस। क्योंकि सारी दुनिया को सबसे बेहतर काम अब मिला चैनल चलाने वाला, और कुछ सीधे चैनल चलाते हैं, कुछ उल्टे सीधे चैनल भी चलाते हैं। जिसकी फ़ोटो जिसके मर्ज़ी साथ लगाओ, जो मर्ज़ी तमाशा करो। तो चूँकि यहाँ भी आकर वो किसी ने कहा था कि अकबर अलाहाबादी कहने लगे कि मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती। दुआ मुँह से ना निकली, जेबों से अर्जियाँ निकली। पहले लोग ख़त्म पे, जनाजे पे जाते थे तो खौफ तारी था, अब वहाँ भी मोबाइल चलता है। कोई नहीं, हम आइनों से बाहर ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते, ख्वाबों के शहज़ादे बन के जी रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को जनाजे के मौके पर हंसते हुए देख लिया। कोई जनाजा था, हंस पड़ा। तो आप फरमाने लगे अब तेरे साथ दोस्ती नहीं रखूँगा। इसको जनाजे पे भी खौफ नहीं आता और अपनी मौत याद नहीं आती, यहाँ भी ठट्ठा जारी है, उससे दोस्ती रखने का माना ही कोई नहीं। मेरे साथ रहूँगा तो दिल सख्त हो जाएगा। अपनी मौत का तसव्वुर, मरना है, जाना है, और याद रखना अकेले जाना है। सब लाओ लश्कर, सब दोस्तियाँ, सब ताल्लुकात, सारे नारे लगाने वाले, सारे बल्ले बल्ले करने वाले, कुछ तो ज़िंदगी तक साथ रहते हैं, बस खबर सुन के अफसोस करते हैं, जनाजे तक भी नहीं जाते। कुछ जनाजे तक जाते हैं और 1.5-2 मिनट अगर जनाजा लेट हो जाए तो बातें भी करते हैं और भी बड़े काम के। कुछ हैं जो कब्र तक जाते हैं, कुछ हैं जो चलो थोड़ा सा बाद में जिक्र भी करते हैं, और वो भी अगर उन्हें कोई कमी महसूस हो रही हो ज़ाती। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त था, तो आपके बच्चे, बीवी और वालदा वो सारे रो रहे थे इर्द गिर्द बैठ के। हज़रत फरमाने लगे क्यों रोते हो, क्या परेशानी है? तो आपकी बच्चे कहने लगे अब्बा जी आप मौजूद होते, जिस तरह हमारी शादियों की, कारोबारों की, हमारे सेट होने की फिक्र आपने करनी थी, कोई और तो नहीं ना करेगा। और मैं ठीक हो गया। बीवी से कहा तुम क्यों रोती हो? तो कहने लगी तेरे सिर पे मेरी बादशाही है, तुम्हारे सर पर ही सारी मेरी हुकूमतें, तुम गए तो बड़े हालात मेरे लिए और हो जाएंगे।
میں ٹھیک ہو گیا. اماں تم کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی پتر بیٹے تو اور بھی ہیں پر دوائی جتنی وقت پہ تو لے کے دیتا ہے، جتنا خیال تو رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا. تینوں لوگوں کی بات سن کے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک پہ کھل کے روئے. آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمانے لگے میں سمجھا تھا تم میرے لیے رو رہے ہو، تم تو اپنی ضرورتوں کو رو رہے ہو. مجھے کمی محسوس ہوتی ہے نا. تو کہا میں جو رو رہا ہوں نا اس وقت، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تم تو شاید موجود ہو، پیچھے اکٹھے رہو گے، تو مجھے تو لگتا ہے ٹائم آ گیا جانے. میں نے مالک کے حضور پیش ہونا ہے. ہمارے پچھلوں کو الا ماشاء اللہ اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن مادہ پرستی کے دور میں ہمارے پیچھے جو ہے ان کو تو بنی بنائی چیزیں چاہیے. ساری زندگی جو باپ لگا دیتا ہے اس کا پتر بھی کہتا ہے ابا جی آپ کو دعوت کا کام کر لیتے تو آج ہم سیٹ نہ ہوتے. لوگوں کو ضروریات کو بستائیں، اپنی موت کا تصور، موت کی یاد. تھوڑی دیر کے لیے جب رات کو لائٹ بند کر کے صبح بندی کرتے ہیں نا کہ سویرے اتنے بجے اٹھنا ہے، فلانا فلانا کام کرنا ہے، الارم لگاتے ہیں، اس وقت 1.5-2 منٹ کے لیے یہ بھی سوچا کرے کہ یہ تو لائٹ بند ہے نا، تو قبر میں تو ہر شے ویسے ہی بند ہو، وہاں بھی مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ مجھ سے حساب پوچھے گا. اور باقی سارے کام کچے ہیں، باقی کچے ہیں. مر جانا ہے یہ بات پکی ہے. صبح فلانی جگہ پہنچ سکیں گے نہیں پہنچ سکیں گے، آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے، یہ باتیں کچی ہیں. لیکن موت کسی بھی وقت آ جائے گی، یہ معاملہ پکا ہے. پکی باتوں پر بھی تھوڑی توجہ کریں. امام غزالی حدیث لائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو ایک دن میں 20 بار اپنی موت یاد کرے گا، قیامت کے دن اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ کھڑا کرتا ہے. خود امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح لے لے تو موت 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 گن کے 20 دفعہ پوری کر لے، یہ مطلب نہیں. موت کو یاد کرنا رہتا 20 گانے پورے کرو، یاد کرے، تذکرہ کرے، خیال کرے، ذہن میں بات لائے. رات ایک ضروری اعلان سنے، فلاں بن فلاں فوت ہو گیا، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے. پھر کچھ لمحوں کے بعد جو آیا نا ملنے گھر والوں سے، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اگلی بات فوراً یہ پوچھی کہ جنازہ کتنے بجے، فوراً بتاؤ بھائی کتنے بجے اس کو چھوڑ کے آ گئے، تاکہ معاملہ ختم ہو. اپنے معاملات کو دیکھیں، اتنی جدوجہد دنیا کے لیے، اتنی دوڑ دھوپ، اتنی مصیبتیں، اتنی ٹانگیں ہم پھیلا لیتے ہیں کہ جاتی دفعہ کٹھی کرنا چاہیں تو کٹھی نہیں ہوتی. اتنا لمبا چکر ہم ڈال لیتے ہیں کہ وہ ہم سے کنٹرول ہی نہیں ہوتا. ہمارے بکھیڑے اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ معاملات بالکل بے معنی، بے مقصد، کوئی لین دین ہی نہیں، کوئی کھاتا ہی نہیں. یعنی ایسے کاموں میں بھی جا کے ہم بعض اوقات الجھ جاتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے، وہاں بھی ہمارا کوئی نہ کوئی رٹا چل رہا ہوتا ہے، کوئی لینا دینا نہیں سرے سے. ہمارے پرانے لوگ کہا کرتے تھے جنہیں پنڈ جانا نہیں خدا ڈھونڈتے قرآن چھڑتا ہی نہیں بنتا. وہ پوچھتے ہیں، یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے نا، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت نام کیا، رہتے کہاں ہیں، کھاتے کہاں سے، پیتے کہاں سے، آتے کیسے، بھی آپ کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا سونا بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کام سے اس کا مطلب نہیں اس کام کو چھوڑے، بے مقصد باتیں چھوڑے، بے معنی کام چھوڑے، با مقصد با وقار وزادار زندگی گزارے، اپنے کام سے کام رکھے، جو اپنی ڈیوٹیاں ہیں وہ پوری کرے. موت تیار کھڑی ہے، دن بدن پگھل رہے ہیں حالات. میں خود کئی دفعہ محسوس کرتا ہوں، لمبا سفر کر لیتا تھا، دن رات چل لیتے تھے، گزارا ہو جاتا تھا. اب کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ تھکنے لگے، تھکاوٹ ہو رہی ہے.
میں نے ایک دن اپنے دوستوں سے خود پوچھا ہے، میں نے کہا یار کہیں مجھے غصہ تو نہیں آنے لگ گیا؟ مجھے محسوس ہوتا مجھے نہیں آتا تھا، کم آتا۔ وقت کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں، انسان محسوس کرتا ہے، ٹھیک ٹھاک جسم ہوتا ہے، پھر کہیں کونے کھدرے میں کسی جگہ دردیں شروع ہوتی ہیں، بالکل کالے سیاہ بال، پھر کبھی ایک کبھی دو کبھی چار، پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جناب اسرائیل آ گئے کہ حضور چلیے پیغام رب آیا ہے، جانا ہے۔ حضرت خلیل نے عرض کی مالک بلانا تھا تو پہلے تو پیغام ہی دے دیتے، میں تیاری کر لیتا۔ اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم جب پہلا سفید بال آیا تھا تو پیغام ہی تو بھیجا تھا، اور جب صحت مند جسم میں پہلی دفعہ درد ہوا تھا تو وہ پیغام ہی تو بھیجا تھا۔ جب بیٹھے بیٹھے انسان کو یکدم اٹھتے وقت تکلیف محسوس ہو کہ یار آج نہ کچھ صحت ٹھیک، تو سمجھ لے وہی گولی، وہی ڈاکٹر، وہی اسپتال، وہی دوائی، رب چاہے تو اثر کرتی ہے، سارا کچھ وہی ہوتا ہے، درد بھی وہی ہوتا ہے، لیکن رب جب نہ چاہے تو پھر ڈاکٹر کی تدبیریں بھی گئی، دوائیوں کا اثر بھی کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بس میں بات سمیٹ رہا ہوں، آپ توجہ کریں گے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں مجھے کسی بادشاہ سے کام پڑ گیا تو میں اس سے ملنے گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو دن میں ایک دفعہ اپنے گاؤں چلا جاتا ہے۔ کہتے میں اس کے پیچھے چلا گیا، مجبوری تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہ سال میں ایک دفعہ گاؤں آتا ہے، اس لیے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، تو فوت ہو گیا کسی وجہ سے، بیمار۔ تو بادشاہ کیا کرتا کہ سال کے بعد جاتا اور جو سمجھدار لوگ ہوتے جوانوں کو بھی ساتھ لے جاتا قبر پہ، اور پھر وہ کھڑا کرتا وہاں جا کے پڑھے لکھے لوگوں کو، علماء کو، حکماء کو، سمجھدار لوگوں کو، اور کھڑا کر کے کہتا پتر یہ سارے پڑھے لکھے لوگ اس لیے آئے ہیں کہ میں تجھے بتا سکوں کہ اگر علم کے زور پر تیری جان بچائی جا سکتی تو شاید تیرا باپ تجھے بچا لیتا۔ پھر وہ سارے سپہ سالاروں کو تلواروں نیزوں سمیت قبر کے قریب کرتا، چکر لگواتا، وہاں کھڑا کر کے کہتا پتر اگر طاقت لڑا کے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں تجھے بچا لیتا۔ پھر حکیموں طبیبوں کو کھڑا کر کے کہتا ہے پتر اگر یہ سارے لوگ اپنی دانائی لڑا دیتے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں تجھے بچا لیتا۔ پھر وہ اپنا تخت اتارتا، اپنا تاج اتارتا سر سے، اپنا تاج، اور لا کے قبر کے پیروں کی سائڈ پر رکھتا، رو کے کہتا پتر بادشاہی دے کہ اگر تجھے بچایا جا سکتا تو تیرا باپ دیر نہ کرتا، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، جب اس کا پیغام اجل آتا ہے تو پھر ہر ذی روح کو یہ ذائقہ چکھنا پڑتا ہے۔ وہ لوگوں کو سمجھاتا، وہ سب پڑھے لکھوں کو، کہ جب جانا ہے تو پھر باہر آئے۔ میں بڑی دیر سے رات کو گھر آیا تھا، لیکن مجھے صبح آنا تھا، جو ضروریات کی صبح سفر کی وہ میں نے رات کو طے کر لیا تھا کہ یہ چیزیں صبح اس کی ضرورت ہے۔ کبھی کسی وقت محسوس کرے نا گاڑی کا کوئی کام ہونے والا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ رات ہی کرا لیا جائے تاکہ صبح نکلتے وقت کوئی دشواری، کیونکہ اس میں جانا ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ تیاری، تو جہاں ہم نے جانا ہے وہاں کے لیے بھی تو کوئی تیاری۔ سیانے لوگ مشورہ دیتے تھے کہ سارے پیسے نہ خرچ کرو، کچھ تھوڑے سے پیسے سائڈ پہ رکھو، کسی وقت کو مشکل آ گئی، وہ پنجابی کہیں جیسی کوئی اوکھی باری بڑھ گئی نا، دیکھو مرن جین بندے کو سائڈ پہ ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی اچانک کوئی مسئلہ گھر میں آ گیا، خدا نخواستہ بیمار ہو گیا، مہمان آ گئے، شادی بیاہ پر کچھ سائڈ پہ جمع پونجی ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ ہر اچانک آنے والی چیز کے لیے ہم نے کچھ جمع کیا ہوا ہے، تو اگر بہت اچانک آ جائے تو کوئی شے تو ہونی چاہیے، چلو کسی
کسی غریب کی مدد ہی صحیح، چلو کوئی خیر کا کام ہی صحیح، چلو کوئی دن کا 2-4 درود شریف ہی صحیح، چلو 1 رکوع قرآن پاک کا ہی صحیح روز کا، چلو اور کچھ نہیں تو ماں کی دعا ہی صحیح، اور کچھ نہیں تو باپ کی رضا ہی صحیح، کچھ نہیں تو کسی دیندار شخص کے ساتھ نیک آدمی سے نسبت ہی صحیح، کوئی شے ہو تو صحیح نہ، کچھ بھی نہیں، نشستن گفتن برخاستن، بیٹھے اچھی باتیں کی سونی خوب گفتن، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ برخاستن، اٹھ کے چلے گئے، باتیں شہد سے زیادہ میٹھی، عمل کی بات آئی تو چھپتے پھرنا، جگہ تلاش کرنا گھسنے کی کہیں، ٹھیک ہے اپنی موت کو یاد بھی رکھیں، تیاری بھی کریں۔ ہمارے ایک شاعر تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوشش کرو ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان بھی چکر لگ جائے، یہ بھی کوشش کرو کہ تو ہفتے میں ایک پھیرا ہسپتال کا بھی لگ جائے، جا کے دیکھو صحت مند لوگ کس حال میں، جا کے دیکھو کیفیات کیا ہے، ایک چکر لگا کے تو دیکھو، ہو سکتا ہے انہیں دیکھ کے تمہیں خیال آ جائے کہ میری تو ابھی کمر سیدھی ہوتی ہے تو میں قیام کرنا ہوں، میری تو کمر ابھی جھک جاتی ہے تو اٹھ بھی سکتی ہے تو رکوع کرنا ہوں، ابھی میرے گھٹنوں میں دم ہے وجود میں تو میں سجدے پورے کرنا ہوں، تضاد پوری کرنا ہوں، جو ہے کہ ہو سکتا ہے خیال آ جائے، چکر تو لگانا چاہیے، دیکھنا تو چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے اس مرحوم بھائی کے لیے جن کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے، اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ عمل کا رستہ آسان فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ پروگرام تو جاری ہے نا، آپ لوگ بیٹھے کہ پروگرام جاری ہے جی آپ کا؟ سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔